رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جس حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے، ہر اعتبار سے آپ کامل نمونہ نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی نظر نہیں آتی۔ کامل نمونہ ہے آپ کی شخصیت، اور کامل انسان بھی ہے آپ۔ باپ کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو کامل نمونہ، شوہر کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو کامل نمونہ، آپ امیر لشکر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قاضی قضات بھی ہیں، محدث بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، امام پنج وقتہ نمازوں کے بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ کی پوری زندگی کامل نمونہ ہے ہمارے لیے، اور آپ کی پوری شخصیت کامل ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء اور علماء، اور بڑے بڑے سائنسداں، اور بڑے بڑے انجینئر، اور بڑے ماہر اور صلاحیت مند لوگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ اور دن زندہ رہتے تو کچھ کام اور ہو جاتا، کچھ باقی چھوڑ کر کے چلے گئے، کام ادھورا رہ گیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی پوری زندگی میں اپنا پورا مقصد، جس مقصد کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا پورا جو ہے انجام دے دیا، کوئی کام باقی نہ رہا میری زندگی میں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کی، چاہے وہ جس حیثیت کا بھی ہو، ادھورا ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی تھی، اور آپ نے کہہ دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر، ایک مرتبہ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت سیدہ رونے لگی۔ حضور نے جب دیکھا کہ رو رہی ہیں تو پھر بلایا، پھر کچھ کان میں کہا تو پھر ہنسنے لگی۔ اب یہ منظر دوسرے لوگوں کو بڑا تعجب خیز لگا کہ کیا بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا تو کچھ کہا اور رونے لگی، دوسری مرتبہ کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا، میری بیٹی یہ بتاؤ، میں بھی اس دن دیکھا تھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہا تو تم رونے لگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کہا تو ہنسنے لگی، ماجرا کیا تھا؟ حضرت سیدہ نے بتایا کہ اماں جان، بات یہ تھی کہ ابا نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا کہ میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فالتو مجھے اس دنیا میں نہیں رکھے گا، اور مجھے اب اٹھانے والا ہے۔ یہ جب بات آپ نے کہی تو میرا دل پھٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا، میں رونے لگی۔ اور پھر دوبارہ جب آپ نے بلا کر کے مجھ سے کہا تو میں ہنسنے لگی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو، مرنا سب کو ہے، لیکن میں جب وہاں پہنچوں گا تو اپنے کنبے اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملے گا وہ تم ہوگی۔ یہ بات سن کر کے میں رونے لگی، ہنسنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، پوری ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، کوئی ذمہ داری باقی بچی نہیں، کوئی کام ادھورا نہیں رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان قیامت تک نہ کہے گا اور نہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کے سامنے تمام لوگوں سے کہا الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، یہ بتاؤ میرے صحابہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر دیا؟ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جو مقصد یا جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر دیا، جو تبلیغ کا کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ تبلیغ میں نے نہیں کر دیا۔ تمام صحابہ نے کہا نشہدک یا رسول اللہ انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ دین کی اور رسالت کی ذمہ داری دی تھی اس کو آپ نے پورا پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کر دی، آپ نے اپنی امت کی خیرخواہی کر دی اور آپ نے دنیا سے تاریکی کو چھانٹ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کر کے اللہم اشہد، اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری اور تیرے دیے ہوئے کام کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تصدیق، یعنی آپ نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت اتار کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی، بالکل آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ تو آپ کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت ہے، روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی دعوت، آپ کی بعثت اور آپ کا جہاد، آپ کے عقائد اور آپ کے اخلاق، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج اور آپ کے عمرے، آپ کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، چال چلن، غصہ ہونا، محبت کرنا، رحم کرنا، شفقت کرنا، تمام کی تمام ہر ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حرکات و سکنات تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اکثیر ہدایت ہے۔ تمام امتیوں کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے ہر نقشے کو اپنے اوپر اس طریقے سے چپکا لیا جائے، اس طریقے سے آویزہ اور معلق کر لیا جائے کہ اپنی آدمی اپنے اخلاق میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، چال چلن میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، نماز میں اور دین اور دنیا ہر کام میں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کا پیکر بن جائے کہ لوگ جب دیکھیں تو کہنے لگے یہ رسول کا غلام جا رہا ہے، یہ آقائے نامدار کا وفادار جا رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر محفل میں آپ کا تذکرہ ہو، ہر مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے اندر اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا لاحول بنانے کا کتنا جذبہ تھا آپ جانتے ہیں۔ تاریخ پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک راوی ہے علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سواری لائی گئی اور سواری کے رکاب پر آپ نے جب پیر رکھا تو بسم اللہ پڑھا۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، ایک ایک ادا کو آپ کے غلاموں نے اپنی اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے آویزہ کیا تھا۔ دیکھیے حضرت علی نے جب رکاب میں پیر رکھا گھوڑے پر چڑھنے کے لیے تو بسم اللہ کہا، جب پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اس کے بعد سفر میں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ کر کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ سواری، یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، یہ چار پہیا، یہ جہاز، یہ ٹرین، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی چلا رہا ہے۔
آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے، سائیکل سے اگر 2 پہیا پا گیا، 2 چکا پا گیا تو غرور سے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، سر اٹھا کر کے اس اسپیڈ سے بھاگتا ہے کہ چاہے وہ بکری سامنے آئے کہ مرغی آئے، چاہے بچہ آئے کہ بلی آئے، سب کو کچلتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے گیا، کہیں پھسلا اور پوری گاڑی تہس نہس ہو گئی، وہ بھی سدھر گیا۔ تو ڈرائیور کو اپنی آنکھ کھول کر کے رکھنا چاہیے، دل دماغ بھی کھول کے رکھنا چاہیے کہ اس گاڑی کا چلانے والا چاہے کتنا بڑھیا میں ڈرائیور ہوں، اس کے اوپر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ چلانے والا خدا ہے، تمہارا ہاتھ اگرچہ اسٹیئرنگ پر ہے، ہینڈل پر ہے، لیکن چلا وہی رہا ہے۔ اس لیے دعا فرمائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے پروردگار عالم تیری بڑی تعریف ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، تو نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو چلا نہیں سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم کو تیری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ حضرت علی نے جب بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد دعا فرمائی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی، بخشش کی دعا پڑھی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا، اے اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، میری گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب دعا پڑھی تو سر اوپر کیا اور مسکرائے۔ صحابہ نے دیکھا اور پوچھے بغیر نہیں رہ پائے، امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھے ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر پڑھا ٹھیک ہے، سواری کی دعا پڑھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر اوپر کر کے مسکرایا کیوں؟ کیا بات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھی دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں، جیسے میں نے کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا، سواری پر بیٹھے، سواری کی دعا پڑھی اور اس کے بعد اوپر منہ کر کے مسکرائے، اوپر منہ کر کے مسکرائے، اور انہوں نے کہا، میں نے پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میری گناہوں کو معاف فرمانے والا میرا رب موجود ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میری دعا قبول کرنے والا، میری گناہوں کو معاف فرمانے والا کوئی ذات ہے، کوئی ہستی موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، اسوہ حسنہ کو اپنے جسم و جان کے اوپر جو ہے اس کو چپکا لیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ اکرام کو لے کے پہنچتے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ صلح حدیبیہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے روک دیا جاتا آپ کو، اور وہاں پھر سفارت کے کام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا، مکہ میں جاؤ پتہ کر کے آؤ، سفارت کا کام کر کے آؤ، کچھ بات چیت آگے بڑھاؤ، اس کے بعد آگے بتانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اس کے بعد اپنے بھتیجے کے گھر ٹھہرے، اور سفارت کی بات چیت کرنے کے لیے صبح صبح جب جانا ہوا تو لنگی بالکل اتنی، یعنی جو پائچہ ہے لنگی کا یا پائجامے کا، وہ آدھی پیڈلی سے اوپر پہنے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ گھر سے نکلے، بھتیجا بھی ساتھ میں ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ارے چچا آپ کی لنگی اتنی اوپر، ارے یہ کفار مکہ دیکھ کر کے مذاق کریں گے، اور ایسے آدمی کے ساتھ وہ بڑا ذلت کا معاملہ کرتے ہیں اور بڑا تسخیر کریں گے، تضحیک کریں گے، ہنسیں گے، بات ہو نہیں پائے گی، سفارت ناکام رہ جائے گی۔ آج تو آپ اپنا پائچہ نیچے کر لیجئے، لنگی نیچے کر لیجئے، ٹخنے تک کر لیجئے۔ غصہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا کہا
ला नत्रुको सुन्नतन साहिबिना, हम अपने आका की सुन्नत को, उनके तरीकों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे सिफारत नाकाम हो जाए, मुलाकात ना हो, बात ना हो, कोई बात ना हो, लेकिन मैं अपने आका की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। मेरा पाइचा जितनी ऊपर है उतना ही ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरे आका का पाइचा इतना ही ऊपर रहता था। ये जज्बा था सुन्नत का। एक एक अदा को अपने दिलो जान के अंदर समा के रखते थे। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुनासिबत से हर जगह कसरत के साथ अलग अलग जगहों में अलग अलग मसलकों के लोग जलसा जुलूस कर रहे हैं। सीरत पर बयानात होते हैं, आपके अखलाक का बयान होता है, आपके मामलात का बयान होता है, आपकी इबादत का बयान होता है, और इसी तरीके से आपकी सूरतों का बयान होता है, जुल्फ और रुखसार का बयान होता है, अमामा शरीफ का बयान होता है, नालैन शरीफ का बयान होता है। बहुत सारी सीरतें आपकी बयान की जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं, मुशाहिदा है तमाम लोगों का, अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीरत के जलसे में मुबारक जलसा, मुबारक महीना कह लीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुनासिबत से रबीउल अव्वल के महीने में और विलादत बासआदत की मुनासिबत से जलसा और सीरत का बयान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का बयान। आप जब अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने दुश्मन को भी आपने कभी बुरा भला नहीं कहा, अपनी ज़ुबान से गलत अल्फाज नहीं निकाले, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, बयान हो रहा है खूब। इसी ज़बान से जहाँ सीरत का बेहतरीन और उम्दा बयान होता है, बाबरकत बयान होता है, उसी ज़बान से तानो तशरीह भी की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में मानने वाले लोगों पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, गालियाँ तक दी जाती हैं, तबर्रा बका जाता है, और क्या क्या गालियों से नवाजा जाता है। रसूल का बयान एक तरफ, और उसी ज़बान से गालियाँ, और फिर दावा है कि आशिक़े रसूल, मुहिब्बाने रसूल। ये कैसा दावा? और सिर्फ किसका बयान होता है? अखलाक का, किरदार का, मामलात का, अकीदे का बयान आप नहीं सुनेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक में क्या उसवा है आप सुनेंगे, इबादत में आपने क्या उसवा छोड़ा है, क्या सीरत छोड़ी है, क्या तरीका छोड़ा है, वो आप सुनेंगे। नमाज आपकी कैसी थी वो आप जान जाएंगे। अकीदे में आपका क्या उसवा है, उस अकीदे के बारे में अगर बयान भी होता है तो बस वही ज़ाहिरी शक्ल और सूरत का बयान होता है। तौहीद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या है, किस तरीके से अल्लाह को आपने माना है, और अपने बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क्या सूरत और कैफियत और सिफत बताई है, अकीदा अपने बारे में क्या है, ये बयान नहीं होता। आज मैं इसी सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। क्यों? तौहीद का अकीदा इतना अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर तौहीद के किसी को माफ़ नहीं करेगा। ज़र्रा बराबर भी शिर्क आ गया इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अखलाक के साथ, अखलाक आपका बहुत ख़राब है, मान लीजिए आप अकीदे में पुख्ता हैं, अखलाक ख़राब है, लेकिन उसके साथ रहमत लगी हुई है। अखलाक ख़राब होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहन्नम में डाल दिया, या जहन्नम में नहीं डाला, रहम कर दिया, रहमत आ गई, गालिब आ गई रहमत, तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर सज़ा दिए हुए आपको पार कर देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर मान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक हुआ, रहमत गालिब ना आई, तो जहन्नम में डालेगा। जितना आपका अखलाक ख़राब है उसी मिक़दार में आपको सज़ा मिलेगी। और फिर उसके बाद बेहतरीन अक़ीदे की वजह से, तौहीद उम्दा होने की वजह से, शिर्क के साइबे से पाक साफ़ होने की वजह से आपको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाल दिया जाएगा। मामलात आपके ख़राब है, अक़ीदा सही है, मामलात ख़राब है, अल्लाह की रहमत उसके साथ लगी हुई है। अल्लाह चाहेगा
تو معاف کر دے گا. جاؤ بغیر سزا کے, تمہارا معاملہ خراب تھا, کیا ہم نے معاف کر دیا, جنت میں ڈال دیا. اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہو گیا, رحمت نہیں کیا, اس نے رحم نہیں کیا, تو جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد نکال دے گا. یہی حالات جو ہے عبادات کے ساتھ بھی ہیں. لیکن عقیدہ اگر خراب ہے, شرک آ گیا, اگر ذرہ برابر بھی شرک آ گیا, شرک کا صاحبہ آ گیا, تو عبادتوں کا انبار آپ کے پاس ہو, حج و عمرے کی بھیڑ لگی ہوئی ہو, اخلاق فاضلانہ اور صفات حمیدہ آپ کے پاس ہو, کچھ کام نہیں آئے گا. شرک کے ساتھ رحمت بھی نہیں ہے, مغفرت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرے گا, جہنم میں ڈالنا فوراً. اور مغفرت نہیں ہے, وہاں سے نکالے گا نہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جتنی گناہیں ہوں گی شرک کے علاوہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. تو رحمت بھی نہیں ہے, مغفرت بھی نہیں ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا, مشرکوں کے لیے مغفرت نہیں ہوگی. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. فرمایا کسی نبی کے لیے, کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے, بخشش کی دعا کرے, ولو کانوا اولی قربا, خواہ وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہوں, قریب سے قریب رشتہ دار ہو, خاندان کا بالکل ہو, باپ ہو, ماں ہو, اس کی بخشش کی دعا نہیں. مشرک اگر ہے تو بخشش کی دعا نہیں. یہ نبی کو بھی منع ہے اور مومنین کو بھی منع کر دیا گیا. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر میں رحمت بھی نہیں ہے, مغفرت بھی نہیں ہے, تو میں شفاعت کس منہ سے کرنے جاؤں؟ آپ سفارش بھی نہیں کریں گے. سفارش کس کی کریں گے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ, ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی تھی جو دعا وہ کرے تو فوراً قبول ہو جائے, مقبول دعا. لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دعوتہ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی تھی, وہ دعا جب بھی کرے گا فوراً قبول ہوگی. فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے دعا کو دنیا میں مانگ لیا, جو دعا دی گئی تھی مانگو کہ قبول ہو جائے گی, تو ہر نبی نے دعا کو دنیا میں مانگ لیا, قبول کروا لیا. حضور فرماتے انی اختبات و دعوتی, میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا. اختبات میں نے چھپا کے رکھا, کیوں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. ابھی مولانا کی تقریر میں آپ نے سنا میدان محشر کے وقت کیا حال ہوگا. لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. آدم کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے, نوح کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے. آخر میں رسول کے پاس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی, اے میرے محبوب تو سفارش کر. حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر زمین پہ رکھ دوں گا, عرش پر رکھ دوں گا, میں وہاں پہ محشر میں, اور خوب دعا کروں گا جتنی اللہ تعالیٰ مجھ کو سمجھائے گا دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا بس کرو, ارفع راسک, سر اٹھا, سل توتے, مانگ کیا مانگتا ہے سب دیا جائے گا. میرے محبوب سر اٹھاؤ اور جو مانگو گے دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول وہ دعا مانگیں گے, کہہ رہے شفاعت لامتی یوم القیامہ, اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی, جو جہنم میں چلی گئی ہوگی, یا جن کا جہنم جن کا جو ہے حق بن گیا ہوگا, ٹھکانہ بن گیا ہوگا, ان کی شفاعت کے لیے میں دعا کروں گا. میرے مولا یہ بندہ تیرا ہے, میرا بڑا فرما بردار تھا, لیکن اس نے گناہ تو کی ہے, شرک نہیں کیا ہے, مولا اس کو معاف فرما.
شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا بچا کے رکھا ہوں۔ کتنے رحیم و کریم ہیں، کتنے شفقت والے ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ کے بالکل آخری رکوع پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں عزیز علیکم، تم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے، آپ کے امتی کی تکلیف سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، تو وہاں شفاعت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں فَيَّ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، میں نہیں چاہوں گا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی ارادے، اللہ کی مشیت کی طرف ٹال دیا، یہ دعا ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ کس کو؟ مشرکین کو، جو بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں ان کو، جو ذریح اور شبیہ کے سامنے طواف کرتے ہیں اور اپنا سر پیٹتے ہیں ان کو، جو چادر اور گاگر چڑھاتے ہیں ان کو، قبروں کا طواف کرتے ہیں ان کو۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کا جو شخص اس حالت میں مرا، اس حالت میں یہاں سے گیا کہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا تھا، اس کو میری دعا لگے گی، اور کسی کو نہیں لگے گی یہ دعا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور حضرت نوح کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، الیاس کا تذکرہ، عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ، داؤد کا تذکرہ، 18 انبیاء کا تذکرہ، ان کی بڑی تعریف، بڑے صالح بندے تھے میرے، بڑے فرما بردار بندے تھے میرے، تعریفات کر کے آخر میں ایک جملہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، میرے یہ انبیاء ہیں، میرے رسول ہیں، بڑے میرے پیروکار ہیں، میرے بڑے محبوب ہیں، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، لیکن ان انبیاء نے بھی اگر شرک کر لیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کر لیا، لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام اعمال، تمام اخلاق و کردار، تمام عبادتیں، تمام معاملاتیں دنیاوی اور دینی سب برباد ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، جو انبیاء میں سب سے محبوب ترین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے محبوب نبی ہیں، کیا کیا مرتبہ آپ کو ملا ہے، یعنی معراج کی رات میں کیا کیا کچھ آپ کو دیا گیا، کیا کیا کچھ دکھایا نہ گیا، اور جنت اور جہنم کو دکھایا گیا، کتنا محبوب نبی، اتنا محبوبیت کے باوجود بھی سمجھوتا نہیں کیا اپنے محبوب نبی سے، اے میرے محبوب نبی، تم میرے محبوب ہو، تم میرے بڑے پیارے ہو، تم اگر تھوڑا سا بھی شرک کر لو تو چلے گا، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم میرے سب سے جو ہے بنائے ہوئے سنوارے ہوئے نبی ہو۔ نہیں، سمجھوتا نہیں کیا، کیا کہا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، سورۃ زمر کی آیت ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پیارے نبی، آپ بھی اگر شرک کر لیں گے نا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دی جائیں گے۔ یہ آیتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، ان آیتوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتیاط برتا ہے کہ شرک کے شائبے اور شرک کا دروازہ جہاں سے شرک پہنچ سکتا ہے، سرایت کر سکتا ہے، اس دروازے کو بھی بند کرنا چاہا، بند کر دیا۔ کیا کہا؟ احادیث کے اندر آیا ہوا ہے نمازوں کے بارے میں کہ تمہارے جو اوقات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن 3 اوقات تمہارے لیے پابندی، نماز نہیں پڑھنا، سورج جب نکل رہا ہو تب نماز نہیں پڑھنا، زوال کا وقت ہو تو نماز نہیں پڑھنا، سورج جب ڈوب رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی پوجا کرنے والے نماز پڑھ اس وقت عبادت کرتے ہیں سورج غروب ہونے کے وقت اور سورج نکلنے کے وقت، تو وہ جب نماز پڑھتے اپنی عبادت کرتے ہیں، تم جب نماز پڑھو گے تو مماثلت نظر آئے گی، مشابہت ہوگی، شیطان بھی سمجھے گا
کہ میری عبادت ہو رہی ہے، اور سورج کا پجاری بھی سمجھے گا کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، مماثلت نہ ہو۔ حالانکہ نماز اچھی چیز ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھے گا، لیکن وہ ظاہری مماثلت جو ہوگی وہ بھی کھڑا ہو کر کے پڑھ رہا ہے سورج کی طرف، سورج کی عبادت کر رہا ہے، ہم کو منع کر دیا کہ تم اس وقت نہ نماز پڑھا کرو ورنہ کہیں وہ یہ سمجھ نہ لے، مماثلت ہو رہی ہے، منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر آقا کو رب کہا جاتا تھا، اور جو غلام ہوتا تھا اس کو عبد کہا جاتا تھا۔ منع کر دیا آپ نے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو یا رب نہ کہے، یا ربی یہ نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو یا عبدی نہ کہے۔ دبئی وغیرہ میں آج کل جیسے بولا جاتا ہے، ارباب بولتے ہیں، جو دبئی میں رہتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جو کفیل ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، آج بھی وہاں ارباب بولا جاتا ہے، رب کی جمع ارباب۔ تو حضور نے منع کر دیا، کیوں؟ وہ سد ذریعہ ہے، شرک وہاں سے سرایت کر سکتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں اور غلام کے آقا کے رب ہونے میں مماثلت نظر آ رہی تھی، منع کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے آپ جو چاہے۔ اللہ کے رسول بگڑ گئے، فوراً کہا تجعلنی للہ ندن، ارے تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ ما شاء اللہ و شئت، میری کیا اوقات اللہ کے سامنے، تم یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، صرف اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے۔ اللہ کی طاقت، وہی سب کچھ ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احتیاط برتا، اسی لیے آپ نے اسوا دیکھیے عقیدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو ہے اسوا کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اس عقیدے کے تعلق سے اس کو اپنانا ہے زندگی کے اندر۔ شرک کتنا سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو منع کر دیا، قیام تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیمی قیام آپ نے منع کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد، ان کی کتاب، اس کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری کے ایام میں ہم لوگ گئے، آپ کی عادت کے لیے گئے، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسمع الناس تکبیر، آپ کی تکبیر زور سے، جیسے جنازے وغیرہ میں ایک تکبیر کے بعد دوسرا آدمی مکبر بن جاتا ہے تاکہ پیچھے کے لوگ سنیں، تو یہ تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے صف لگا کر کے، حضور نماز میں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کو احساس ہوا، آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو آپ نے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ تم لوگ ابھی جو ہے کیا کام کر رہے تھے؟ فارس اور روم کے مشرکین اور مجوسیوں کی طرح میرے بیٹھے ہوئے حالت میں تم میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ایسا مت کرنا۔ یہ تو رومیوں اور فارسیوں کے انداز ہیں کہ ان کے بادشاہ کے سامنے ان کی عوام یا ان کے وزراء تعظیماً کھڑے رہتے ہیں، ویسا مت کرو۔ امام بنایا جاتا ہے اقتداء کے لیے، امام بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو بیٹھ کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ حضور نے یہ اسوا دیا، مماثلت لگ رہی تھی، منع کر دیا۔ ایک روایت اور آتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے
اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے جیسے ہی ایک چال گھوڑا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گرا دیا اور کھجور کے درخت کے جڑ میں آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ آئی. حدیث کے الفاظ ہے فنفقت قدمہ، آپ کے پیر میں فریکچر آ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز آپ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے گئے، دیکھا کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تسبیح گن رہے. ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد کھڑے ہوئے تو کچھ آپ نے کہا نہیں، تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، واپس چلے گئے. پھر دوبارہ جب آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ کھڑے ہو کر کے صف لگا لیے. حضور کو معلوم ہوا، آپ نے توجہ فرمائی ہماری طرف اور اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. ہم لوگ بیٹھ گئے. اس کے بعد جب نماز ہو گئی تو آپ نے وہی الفاظ فرمائے کہ تم لوگ فارس اور روم کے مشرکین کی طرح جس طریقے سے وہاں ان کے وزراء اور ان کی رعایا اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیماً کھڑی رہتی ہے، ویسے کھڑے مت رہو. امام کی اقتدا کرو، بیٹھ کر کے پڑھے تو بیٹھ کر کے پڑھو اور کھڑے ہو کر کے پڑھے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نماز کا رکن ہے، قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور نماز میں قیام اللہ کے لیے ہوتا ہے، امام کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجوسیوں اور ان کافروں کی ظاہری مماثلت کی وجہ سے منع کر دیا کہ تم کھڑے مت رہو، جیسے میں بیٹھا ہوں تو بیٹھ کر کے پڑھو. اب ایک مسئلہ آپ یہاں سمجھ لیجئے، تعظیمی قیام کی بات آ گئی ہے تو مسئلہ واضح کر دوں. دیکھیے 3 صورت ہے تعظیمی قیام کی. ایک تو یہ ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء آئے اور اس میں سے 4-5 آدمی کھڑے ہو گئے. جگہ بیٹھنے کی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن کھڑے ہیں. کیوں؟ تعظیم میں آ رہے ہیں لوگ، ان کو بیٹھا رہے ہیں. تعظیم میں کھڑے ہوئے، جگہ بیٹھنے کی ہے، پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بالکلیہ حرام. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی آیا، بڑے عالم صاحب آئے، بڑے قاری اور حافظ صاحب آئے، ناظم صاحب آئے یا چودھری اور حاجی صاحب آئے، آپ کھڑے ہو گئے، ان کے تعظیم میں کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تو آپ بیٹھے. اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی عالم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن راجح مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی ممانعت ہے، پابندی ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے. مشابہت لازم آئے گی، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ اکرام کے دلوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور کوئی محبوب تھا ہی نہیں آپ کے علاوہ. نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے بال بچے، نہ ہماری اولادیں، نہ ہمارے مال و متاع، نہ ہمارے گھر، نہ ہمارے عیال، نہ ہماری جائیداد، کچھ نہیں. رسول ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی محبوب بن کر کے. سب سے زیادہ محبوبیت آپ کی تھی. اس کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے کہ آپ آ رہے ہیں، ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ ہم لوگوں کو معلوم تھا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ 2 صورتیں جو ہے بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز. تیسری صورت ہے وہ جائز کی ہے، یعنی کسی کو سواری سے اتارنے کے لیے، کسی کو پکڑنے کے لیے، یا کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے، کسی سے معانقہ کرنے کے لیے، کسی کو مدد دینے کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا جا سکتا ہے، اپنی جگہ چھوڑی جا سکتی ہے. حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. کون؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے، اور کس کے فضائل پڑھ رہی ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھ رہی ہیں. نفرت پھیلانے والوں مصائب میں سب بھول جاتے ہو، فضائل پڑھو. دیکھو کون فضیلت پڑھ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے فضائل، وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ
جب اللہ کے رسول کے گھر آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے فوراً حضرت سیدہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ اپنی نشست پہ لے آ کے ان کو بیٹھاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب حضور ان کے گھر جاتے تو یہی حالت ہوتی، حضرت سیدہ بھی کھڑی ہو جاتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے چومتی اور آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ آپ کو بیٹھاتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو سہارا دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جانا اور اس کو پکڑ کر کے لے آ کر کے بیٹھانا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً غزوہ احزاب کی بات ہے، زخمی ہو گئے تھے، اس میں تو اچھی طرح سے چل نہیں پا رہے تھے، گھوڑے پر یا گدھے پر سوار ہو کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت سعد آ رہے ہیں تو اپنے ارد گرد صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کو مدد کرو۔ یہ دلیل دیتے ہیں لوگ کہ بڑے لوگ جب آ جائیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، عربی پڑھنے والے اور طلبہ اور ہمارے اساتذہ یہ زیادہ سمجھیں گے، قام لہو اور قام الہ یہ دو چیز ہوتی ہے۔ قام لہو کہیں گے کسی کے لیے کھڑے ہونا تو یہ تعظیم ہو جائے گی، اور کسی کی طرف کھڑے ہونا یہ اس کی مدد کے لیے ہو جائے گا۔ مولانا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے سردار کی مدد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیر جو ہے زخمی ہے، وہ اتر نہیں پائیں گے، تمہارا سردار ہے، اس سردار کو اتارو، مدد کرو، ان کو اتار کر کے لے آؤ۔ ایک جملہ جو کہا آپ نے قوموا الی سیدکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ توحید کا سب سے پکا اور مضبوط انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا سنوارا ہوا عمر، نبی کے سامنے آپ کی بات پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو ٹوک دیا بیچ میں، کہا حضور سید تو اللہ ہے، آپ سعد بن معاذ کو سید کہتے ہیں، سید تو اللہ ہے، سردار تو اللہ ہے۔ حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، کہا فانزلوہ، اتارو ان کو، اتارو۔ صحابہ نے اتارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہونا اس مقصد کے لیے، کسی کو کوئی مدد دینا ہو، مصافحہ اور معانقہ کرنا ہو، تب کھڑے ہونا جائز ہے۔ یہ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے اور یہی نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے، صحابہ اکرام کا بھی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل۔ آپ کے اسوے کو ہم اپنے ہرد جان بنائے ہوئے ہیں، جہاں بھی ایک ذرہ برابر بھی آپ کی سنت ملے گی اس کو اٹھا لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، بڑی سے بڑی سنت ہو، چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو، سب اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اسی طریقے سے شرک کے دروازے کو بند کر دیا جائے، شرک کسی قسم سے انسانی زندگی میں اس کا شائبہ بھی سرایت نہ کر پائے۔ فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، سجدہ تعبدی اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ یہ جان لیجئے کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا، حضرت یعقوب اور ان کے پریوار کے لوگوں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیا، یہ تعظیمی تھا، جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع کر دیا گیا۔